السلام علیکم فرینڈس. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں گے آپ کو. زکوٰۃ کیا ہوتی ہے, زکوٰۃ دینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں اس کا ہمیں دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلاح پاتے ہیں وہ لوگ, یعنی کامیابی پاتے ہیں وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور فرماتا ہے جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا. جو بھی آپ خرچ کریں گے اور دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اللہ بہتر روزی دینے والا ہے. اور فرماتا ہے جو لوگ بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا, وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے, بلکہ یہ ان کے لیے کیا برا ہے. اسی چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ بخل کیا. یعنی اگر جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں زکوٰۃ دینے میں یا پورا پیسہ نہیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو قیامت کے دن ان کے گلے میں جو پیسہ ہے, یہ جو ان کے پاس ہے دولت, وہ ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے, جو بخل کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں زکوٰۃ دینے میں. ٹھیک ہے, ہمیں زکوٰۃ دینے میں کیا کنجوسی نہیں کرنا ہے. اب اس میں کیا ہے, زکوٰۃ نہ دینے کی سزا و نقصان. اگر کسی نے زکوٰۃ نہیں دی تب کیا ہوگا, اس کا نقصان کیا ہوگا, کیا سزا ہوگی. ٹھیک ہے, اور فرماتا ہے جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. ٹھیک ہے, اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے, کتنا ہوتا ہے, 100 میں 40%, اس کے حساب سے آپ کیلکولیٹ کر لیں. تو اسے خوشخبری سنا دو جس دن جہنم کی آگ میں کیا ہے تپائے جائیں گے. ٹھیک ہے, جس دن جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیوں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی, اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ ہیں جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا, تو اب چکھو جو جمع کرتے ہو. تو ان پہ کیا کرے جائیں گے, پیشانی پر اور ان کی کروٹوں پہ داغی جائیں گے جو انہوں نے جمع کیا دنیا میں. ٹھیک ہے, جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے جو جہنم کی آگ سے تپے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے برباد ہوتا ہے. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو مال برباد ہوتا ہے, جو بھی مال ڈوبتا ہے برباد ہوتا ہے, تو وہ کس لیے ڈوبتا ہے, زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے برباد ہوتا ہے. اور فرمایا زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو, اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو, اور بلا نازل ہونے پر دعا اور تضرع سے استعانت کرو. ٹھیک ہے, یعنی جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں ان کے علاج کے لیے کیا کریں, ان کے لیے صدقہ کریں. کیا کریں, ان کے لیے صدقہ کریں, اور مال کی مضبوطی کے لیے آپ کیا کریں, زکوٰۃ دیں. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں فرض کی ہیں, جو ان میں سے 3 ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دیں گی. مطلب پھر سے سنیے, اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں فرض کی ہیں جو ان میں سے 3 ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دیں گی جب تک پوری 4 کو نہ بجا لائے. جب تک وہ 4 کو ادا نہ کرے, ٹھیک ہے, جب تک وہ ان کو کیا نہیں کریں گے, کام نہیں آئیں گی. جیسے کچھ کام نہ دیں گے وہ 4, یہ نماز ہو گیا, نماز, زکوٰۃ, روزہ. اگر کوئی انسان نماز, روزہ, زکوٰۃ ادا کر رہا ہے, حج نہیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کچھ کام نہیں دیں گے, 4 چیزیں کرنی پڑیں گی. اگر استطاعت نہیں ہے تو 3 چیزیں کر سکتا ہے, یہ والی. اور فرمایا جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں. تو جو انسان زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. مثلا زکوٰۃ فرض ہے, اس کا منکر کافر ہے, اور نہ دینے والا فاسق اور قتل کا مستحق, اور ادا کرنے میں دیر کرنے والا گنہگار مردود الشہادہ ہے. وہ مردود ہے, اور نہ دینے والا فاسق ہے, قتل کی سزا کے لائق ہے, اور انکار کرنے والا کافر ہے. ٹھیک, سمجھ میں آ گیا. اب زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے زکوٰۃ کسے کہتے ہیں. زکوٰۃ جو ہے شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے مال کے ایک حصے کا جو شرع نے مقرر کیا ہے, مسلمان فقیر کو مالک بنا دے, یعنی اس کو دے دے. اب جو مال تم نے دیا ہے, اب آپ اس سے یہ نہیں کہ آپ یہ لے آؤ یا وہ لے آؤ, ٹھیک ہے, اب آپ نے اس کو دے دیا, وہ چاہے جو کرے. ٹھیک ہے, مباح
کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ مثلاً فقیر کو زکوٰۃ کی نیت سے کھانا کھلا دیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اس لیے کہ یہ مالک کر دینا نہ ہوا۔ مان لیجیے اگر آپ نے کسی فقیر کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، اچھا کھانا کھلا دیا، تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی، بلکہ آپ کو اسے مالک بنانا پڑے گا، اس کو پیسہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کھانا دے دیں کہ چاہے کھائے یا لے جائے تو ادا ہو گیا۔ اگر اسے کھانا دے دے کہ چاہے کھائے یا لے جائے، یا اگر ایسا اگر آپ نے کہ گھر میں بٹھا کے کھلا دے کہ تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے اسے کھانا دے دیا کہ وہ چاہے اس کھانے کچھ بھی کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یوں ہی زکوٰۃ کی نیت سے کپڑا دے دیا تو ادا ہو جائے گی۔ مسئلہ مالک کرنے میں بھی یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کو زکوٰۃ دے جو قبضہ کرنا جانتا ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ جو پھینک دے یا دھوکہ کھائے، نہیں تو ادا نہ ہوگی۔ جیسے چھوٹے بچے یا پاگل کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہ ہوگی، ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھیں۔ تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی۔ تو کسی پاگل بچے کو نہ دیں، ٹھیک ہے، اس کو دے سکیں جو قبضہ کر سکے، ٹھیک ہے، جو قبضہ کر سکے۔ ایسا نہیں کہ پھینک دے زکوٰۃ کا پیسہ، بچے کو دے دی یا پاگل کو دے دی کسی کو، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں عاقل بالغ یہ ہونا چاہیے۔ تو جس بچے کو اتنی عقل نہ ہو تو اس کی طرف سے اس کا باپ جو فقیر ہو وہ قبضہ کرے، یا اس بچے کا وصی یا وہ کہ یہ بچہ کیا ہے جس کی نگرانی میں ہے وہ قبضہ کرے۔ تو جس بچے کو آپ دے رہے ہیں وہ کسی کی نگرانی میں ہے تو آپ اس کو دے دیں، یا اس کا باپ ہے تو اس کو دے دیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو نہ دیں کیونکہ پھینک دینے کا ڈر ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں، مطلب کیا کیا چیز شرطیں ہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ مسلمان ہو جائے گی تو واجب زکوٰۃ کیا شرط ہو جائے گی؟ بالغ ہونا، عقل مند ہونا، آزاد ہونا، یہ نہیں کہ غلام ہو کسی کا، مالک نصاب ہونا، اتنا پیسہ ہو، ٹھیک ہے، حاجت اصلیہ کے علاوہ پورے طور پر مالک ہونا، یہ نہیں کہ کسی کا پیسہ ہو دوسرے کا پیسہ ہے۔ نصاب کا دین سے کیا ہے، نصاب کا کیا ہے، دین سے فارغ ہونا، نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا۔ حاجت اصلیہ میں نے بتا دیا، گھر رہنے کے لیے کپڑے، مکان، ان کے علاوہ جو پیسہ بچتا ہے اس سے، ٹھیک ہے، اس کے نا حاجت اصلیہ جو ضرورت ہے اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، دیکھنا پڑے گا۔ مال کا نامی پڑھنے والا ہونا، ٹھیک ہے، مال کا نامی پڑھنے والا ہونا، سال گزرنا، ٹھیک ہے، سال گزرنا شرط ہے، یہ نہیں سال گزرنا کیا شرط نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ سال گزرنے کے بعد ہی کیلکولیٹ کرے۔ کبھی کبھی ایسا ہو کہ کبھی آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، ٹھیک۔ کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہوا تو اسے یہ حکم نہ دیا جائے گا کہ کفر کے زمانے کی زکوٰۃ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو کفر کے زمانے میں جو بھی زکوٰۃ تھی، پیسہ تھا، وہ ادا کرے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ جب سے مسلمان ہوا تب سے وہ زکوٰۃ دے گا، ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ میں آئی۔ نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں، نابالغ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ مسلمان کا مجنون پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے نا، جس کو جنون آتا ہو، پورے سال کو گھیر لے اور اگر سال کے اول آخر میں اچھا ہو جاتا ہے، چاہے 20 سال میں نہ اچھا ہوا تو زکوٰۃ واجب ہے۔ مان لیجیے کوئی پاگل ہو گیا شروع سال میں اور سال گزرنے سے پہلے وہ اچھا ہو گیا، تو اب جب اچھا ہو گیا تو اب زکوٰۃ اس پہ واجب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور جنون اگر اصلی ہو، یعنی جنون ہی کی حالت میں بلوغ یعنی بالغ ہوا ہو تو اس کا سال ہوش آنے سے شروع ہوگا۔ تو جب بھی وہ ہوش میں آئے گا تو وہ کب شروع ہوگا زکوٰۃ دینا؟ کاؤنٹ کب سے کیا جائے گا؟ جب اس کو صحیح ہو جائے گا، جب سے کاؤنٹ کیا جائے گا، جب ہوش آ جائے گا اسے صحیح سے۔ لیکن اگر کوئی انسان ایک دم سے پاگل ہو گیا اور سال ختم ہونے سے پہلے، پورا ہونے سے پہلے صحیح ہو گیا تو اس پہ تو واجب ہے۔ لیکن اگر کچھ پاگل شروع سے پاگل ہے، بعد میں جا کے اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے، بعد میں جا کے وہ اچھا ہو گیا، تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ جب سے صحیح ہوا ہے، جب سے پورا سال کاؤنٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے یوں ہی اگر جنون عارضی ہے مگر پورے سال کو گھیر لیا تو جب کیا ہے افاقہ ہوگا، اس وقت سے سال کی ابتدا ہوگی، جب سے ٹھیک ہوگا اس سال سے کیا ابتدا ہوگی۔ اب مسئلہ کیا ہے، نصاب سے اگر کم میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر کوئی انسان نصاب ہے، اس کے بعد اتنا پیسہ ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ، تو اس پہ تو واجب ہے، لیکن اگر اس سے کم پیسہ ہے تو جتنے مال میں شریعت نے زکوٰۃ مقرر کی ہے اتنے مال میں
52.5 तोला चांदी 7.5 तोला सोना, इससे कम माल का मालिक है तो ज़कात वाजिब नहीं। पूरे तौर पर माल का मालिक हो यानी उस पर कब्ज़ा भी हो तब ज़कात वाजिब है। अगर किसी और का माल है या किसी और का उसमें शरीक है तो फिर नहीं है। जो माल गुम गया यानी खो गया या दरिया में गिर गया या किसी ने गस्ब कर लिया, किसी ने हड़प लिया, या उसके पास गस्ब की गवाह नहीं है कि किसे दिया था, या जंगल में दफन कर दिया था, या ये याद ना रहा कि कहाँ दफन किया था, या अनजान के पास दे दी, अमानत रखी थी और ये याद ना रहा कि कौन है, या मदियों ने देने से इनकार कर दिया, या उसके पास गवाह नहीं है, फिर ये माल मिल गया तो जब तक ना मिला था उस ज़माने की ज़कात वाजिब नहीं। जब तक नहीं मिला तब तक वाजिब नहीं, जैसे मिल गया तब उसकी वाजिब होगी, उस ज़माने की वाजिब होगी। मसला क्या, अगर देन ऐसे पर है जो देन का इकरार करता है मगर अदा में देर करता है, जो देता तो है लेकिन अदा करने में क्या कर रहा है, देर कर रहा है, या नादार है, या काजी के यहाँ उसकी मुफलिस होने का हुक्म हो चुका है, या वो मुनकिर है मगर उसके पास गवाह मौजूद हैं, तो जब माल मिलेगा गुजरे हुए सालों की भी ज़कात वाजिब होगी। अगर जैसे माल उसे मिल गया तो जो भी गुजरे हुए ज़कात है वो भी क्या है, उसको देनी होगी। शई मरहून की ज़कात क्या है, ना मरतहन पर है ना राहन पर, और रहन छुड़ाने के बाद फिर भी उन बरसों की ज़कात वाजिब नहीं। अब मसला क्या है, निसाब का तो मालिक है मगर उस पर इतना देन है कि देन अदा करने के बाद निसाब नहीं रहती। ठीक है, निसाब के पास अगर इतना माल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा माल है, और अगर वो दे देता है ज़कात, ठीक है, देन देता है किसी का माल, देन के बाद क्या है, वो निसाब नहीं रहता तो ज़कात वाजिब नहीं, चाहे देन बंदा का हो, जैसे कर्ज और क्या है, ज़र समन, किस चीज़ का, तावान, ठीक है। तो अगर वो कर्जा दे देता है, ठीक है, किसी का, ये कोई कमाता है, किसी ने कर्जा लिया था, अब उसके बाद इतना पैसा आ गया, ज़कात फर्ज वाजिब हो गई। अगर वो किसी को दे देता है पैसे तो हिसाब तो नहीं रहता, तो ऐसे में क्या है, उस पर ये समझे, चाहे देन का हो चाहे खुदा का, या जैसे ज़कात मसलन कोई शख्स सिर्फ एक निसाब का मालिक है और 2 साल गुजर गए कि ज़कात नहीं दी, तो सिर्फ पहले साल की ज़कात वाजिब है, दूसरे साल की नहीं। मान लीजिए अगर एक चीज़ का निसाब है, एक ही चीज़ की सोना है, इतना सोना है, चांदी सिर्फ उसी का निसाब है, अलग अलग चीज़ों का निसाब नहीं है इकट्ठा करके, तो उसी 2 साल गुजर गए तो सिर्फ पहले साल की देगा, ठीक है, 1 साल की, हर साल की नहीं देगा, ठीक है, 2 साल की नहीं, इसलिए कि पहले साल की ज़कात तो उस पर क्या है, देन है, जो पहले साल की देनी है, इसके निकालने के बाद निसाब बाकी नहीं रहती, लिहाजा दूसरे साल की ज़कात वाजिब नहीं होगी। मान लीजिए इतना पैसा है उस पर सिर्फ, और ठीक है, तो और 2 साल गुजर गए, पहले साल नहीं दी थी तो सिर्फ पहले साल की देगा, दूसरे साल की नहीं देगा। मान लीजिए अगर वो फिर से दे रहा है 2 साल की, और 2 साल के देने के बाद वो निसाब रहता ही नहीं है, सिर्फ 1 साल की देगा, ठीक है, 1 साल की देगा, सिर्फ 1 साल के। अब मैंने क्या बताया, बताइए आप इसमें, ज़कात क्या होता है, ज़कात क्या होती है, माल खर्च करना, अल्लाह ताला की राह में किसी गरीब को देना, बुख़ल करने में बहुत गुनाह है, और ज़कात ना देने में क्या है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अल्लाह ताला फरमाता है, ठीक है, क़यामत के दिन तोक डाला जाएगा जो ज़कात अदा नहीं करते, ठीक है, ज़कात देनी चाहिए। और ज़कात देने से मुराद क्या है, आपको मालिक बनाना है जिसको भी आप ज़कात दें, ठीक है, मालिक बनाना ज़रूरी है, ये नहीं कि उसको खाना खिला दिया। हाँ, अगर खाना खिलाया तो आप कह दें कि इस खाने का आप कुछ भी करें, ठीक, खा लें या घर ले जाए। ज़कात मैंने बताया किसे कहते हैं, फ़कीर वगैरह को मालिक बना देना, ठीक है, और कब्ज़ा होना चाहिए, किसी पागल लड़के या पागल को ना दें। ज़कात होने की शर्तें मैंने बता दी, ठीक है, साल गुज़रना शर्त है, क्या क्या शर्त होती है, क्या मुसलमान होना ज़रूरी है, और बालिग होना ज़रूरी है, अक्लमंद होना ज़रूरी है, ठीक है, ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। काफ़िर तो है नहीं, काफ़िर पे ज़कात वाजिब नहीं है, लेकिन अगर वो मुसलमान हो गया तो जितना हुआ गुज़रा हुआ ज़माना था उस पर ज़कात वाजिब नहीं है, जो अब से स्टार्ट होगा साल गुज़रने के बराबर है, ठीक, ये बता दिया इसमें। और अगर आपके पास इतना पैसा है, ठीक है, अगर आपने ज़कात, अगर देन किसी का माल है आपके पास,
ٹھیک ہے، مان لیجیے آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے اور آپ پر اتنا پیسہ ہے کہ آپ پر زکوٰۃ کیا ہے واجب ہے، اور قرضہ دینے کے بعد آپ پر پیسہ اتنا رہتا ہی نہیں ہے کہ جس سے زکوٰۃ ادا کر سکے، تو آپ پر زکوٰۃ دینا کیا ہے واجب نہیں ہے. یہ چیز ہو گئی. اور کیا بتایا اس کے اندر، مان لیجیے اگر آپ کے پاس ایسی چیز ہے، صرف ایک نصاب ہے، آپ ایک چیز کے نصاب میں ایک چیز کے مالک ہیں، اتنا پیسہ ہے کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، صرف اگر 2 سال گزر گئے ہیں تو آپ صرف 1 سال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، 2 سال کی نہیں، کیونکہ ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، سونا چاندی وغیرہ ہو. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں معاوی مہر زکوٰۃ سے نہیں روکتا. ٹھیک ہے، یہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں. حاجت تسلیہ میں زکوٰۃ کیا ہے نہیں کیا چیزیں کون کون سی چیزیں حاجت تسلیہ وہ ہم بتائیں گے. السلام علیکم.